ہوئی، ہمارے اسلام مسلمان وطن عزیز کی بدنامی ہوئی۔ تو اگر ایسا اب دور فاروقی کی جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ہرقل بادشاہ، روم کا بادشاہ، اس نے یرموک کے مقام پر یرموک کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور فیصلہ کون جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا؟ اور آپ کے جو کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تمام کمانڈر جو کہ مفتوح علاقہ میں متعین تھے، مقرر تھے، ان کو بلا لیا جنگ لڑنے کے لیے۔ اور وہاں پہ جو غیر مسلم رہنے والے تھے ان کو کمانڈروں کو خط لکھا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ سارا واپس کر دیا جائے۔ واپس کیوں کیا جائے؟ کہ ہم اس کا ٹیکس لیتے ہیں کہ ہم ان کی ذمہ داری کو سنبھالا ہوا ہے، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو امن فراہم کرتے ہیں۔ اب جب ہم جنگ پہ جا رہے ہیں تو ہم ان کو امن نہیں دے سکیں گے، ہم ان کو جو ہے ذمہ داری نہیں اٹھا سکیں گے، لہٰذا ہم ان کو ٹیکس واپس کرتے ہیں۔ اور ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، ٹیکس واپس کر دیا۔ اور وہاں کے جو غیر مسلم تھے انہوں نے یوں کہا کہ آپ جائیں اور اللہ آپ کو کامیاب کرے، حالانکہ عیسائیوں کے خلاف جنگ تھی اور وہ غیر مسلم یہ کہہ رہے تھے اللہ آپ کو کامیاب کرے کیونکہ آپ نے ہمارا سارا ٹیکس واپس کر دیا۔ اگر ہم عیسائیوں کے زیر تسلط ہوتے تو ہمیں لوٹ جاتے، ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچاتے اور کبھی بھی ہمارا مال، ہمارا ٹیکس ہمیں واپس نہ کرتے۔ اتنا انصاف قائم کیا۔ اور جب جنگ یرموک سے واپس آئے اور واپس پلٹ رہے تھے اور فتح و کامرانی سے آ رہے تھے تو جہاں پہ مسلمانوں نے خوشیاں منائی تھی وہاں پہ غیر مسلم بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ تو ہمارا اسلام تو یہ ہے، اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، اسلام کی تصویر تو دیکھو کہ اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق کا کتنا پاسداری کرنے والا ہے۔ اور یہ جو آج امریکہ، یورپ اور اس کے اتحادی انسانیت کے حقوق کے علمبردار بنے ہیں اور چیئرمین بنے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، کیا اسی امریکہ نے، یورپ نے، اتحادی قوتوں نے عراق پہ حملہ نہیں کیا، افغانستان پہ حملہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے لیبیا پہ جا کر جو ہے وہ خون کی ندیاں نہیں بہائیں؟ کیا آج جو ہے وہ فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوتا اور ان کی خون کی ندیاں نہیں بہائی جاتی؟ یورپ پھر کہاں جاتا ہے؟ امریکہ پھر کہاں جاتا ہے؟ یہ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ مسلمانوں کا بھی خون بہایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی فتنہ فسادات کرنے والے جن کا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہوتا ایسا عمل کرتے ہیں تو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جتنا دبائیں گے اسلام کو، اسلام انشاءاللہ اتنا ابھر کر نکلے گا۔